Respected علماء کرام، برادران اسلام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ Our life and identity are truly impacted in being the part of Zikr Shahadat. Allah scatters His blessings among all seated people of Bazm Shabbir. Bazm Shabbir depicts the story and sacrifices of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ سب مل کر بولیں سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، ایک بار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرور دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبی۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ The meaning of the آیت کریمہ which I have recently recited now is that, and do not say about those who are slain in the path of Allah as did, rather they are alive but you are unaware of it۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، اب آئیے میں آپ کو تقریر کی طرف لے چل رہا ہوں۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، دنیائے انسانیت کے لیے آخری رسول بن کر آیا ہوں، تو ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا، ولید نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں مانتا۔ جبریل امین کو بھیجا گیا اور کہا پیارے اگر ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، دنیا انسانیت کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کا میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے رب کا میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تجھے بصیر کہوں۔ You call me لا الہ الا اللہ and I call you محمد الرسول اللہ، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں۔ مچل کے بولیے۔ حضرات گرامی، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا مانو میں اللہ کا رسول ہوں، تو اسقف پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو رسول۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے معلوم کرو وہ کیا چاہتا ہے۔ تو میرے نبی جمعہ کا خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسقف پادری نے اعلان بھیجا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے کو ساتھ لائیں اور ہم بھی اپنے بچے کو ساتھ لاتے ہیں اور ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو کفر پر ہے اسے غرق کر دے۔ میرے نبی مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھے منظور ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے منظور ہے۔ میرے نبی نے کہا مجھے منظور ہے۔ میرے نبی ممبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، مزمل والی چادر
چادر اٹھائی اور کہا اے حسن آؤ تم میری دائیں انگلی تھام لو، اور اے حسین آؤ تم میری بائیں انگلی تھام لو، اور اے فاطمہ تم علی کا دامن تھامو، اور اے علی تم میرا دامن تھامو۔ یہ پانچوں تن جا رہے ہیں توحید خداوندی کی دلیل بن کر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نظام قرآن سمجھانے جا رہے ہیں، توحید کا پیغام بتانے جا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے جا رہے ہیں، جہنم سے ہٹانے جا رہے ہیں۔ When our prophet was climbing the height of the mountain along with حضرت علی، امام حسن and حسین and فاطمہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے تو اسقف پادری نے اپنے معتقدین سے پوچھنے لگا وہ بچہ سامنے آ رہا ہے بائیں جانب، اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام حسین ہے۔ کیا فرمایا لوگوں نے؟ اس کا نام حسین ہے۔ اور کہا اس کا نام حسن ہے۔ تو اسقف پادری کہنے لگا ایک طرف میں توریت کا ورق دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی نے بد دعا کر دی اور اس لڑکے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب ان کے ماتھے کو دیکھ کر ان کے نانا کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھنے لگے۔ وہ حسین جن کے جبینوں کو دیکھ کر پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جن کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے اسلام قبول کیا، وہ حسین جو نبی کے سینے پر کھیلا کرتے تھے آج کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین اور یزید کی لڑائی تھی، ہمارا حسین لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو علی اصغر کو ساتھ نہ لے جاتے، اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو زینب کو ساتھ نہ لے جاتے، اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو شہر بانو کو ساتھ نہ لے جاتے۔ Our Hussein had not accompanied to Ali Asghar to the Karbala if he went for war. Our Hussein had not accompanied to Zainab to the Karbala if he went for war. Our Hussein had not accompanied to شہر بانو to the Karbala if he went for war. ہمارا حسین لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام کربلا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا اے حسین راستہ بدل دو تو حسین نے کہا تھا ہم راستہ بدلنے نہیں بلکہ راستہ دکھانے آئے ہیں۔ کہا حسین جان بچاؤ، کہا ہم جان بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین پر جان لٹانے آئے ہیں۔ حضرات اب آئیے میں آپ کو کربلا کے خونی میدان میں لے چل رہا ہوں جس کا ذرہ ذرہ یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا۔ Now I am taking you to the bloody ground of Karbala where every particle was calling یا حسین۔ کربلا کے میدان میں سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی جان ہم تو برداشت کر لیں گے مگر یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر جب روتا ہے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، ان ظالموں سے کہو کہ پانی کے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دے، 2-4 قطرے حلق میں ڈال دے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بہن زینب ان ظالموں سے پانی مانگنے کے لیے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ جن ظالموں کو اون و محمد پر رحم نہ آیا، جن ظالموں کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا، جن ظالموں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان سنگ دل انسانوں کو تمہارے عسکر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما جب حضرت امام حسین اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر کربلا کے میدان میں گئے اور کہا اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، یہ ننا علی اصغر یہ یزید اور ابن زیاد کی بیعت کو نہیں سمجھتا، اس کے حلق میں پانی کے 2-4 قطرے ڈال دے۔ مگر وہ انسان کہاں تھے؟ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر نہیں بلکہ پتھر کی چٹانیں تھی۔ ایک ظالم نے ایسا حرملہ نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ تیر فضاؤں میں اڑتا ہوا چمکتا ہوا علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں بے وست ہو گیا۔ ننا علی اصغر ہاتھوں میں تڑپ اٹھا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپ اٹھا، خون علی اصغر کے حلق سے نیچے اتر گیا، زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام حسین نے جب ان کے حلق سے تیر کو کھینچا تو خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ امام حسین نے خون کا چلو بھر لیا اور آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی اے حسین خدا کے واسطے
خدا کے واسطے اس بے گناہ کا خون آسمان پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک آسمان سے بارش نہ ہوگی۔ زمین پکار اٹھی اے حسین مصطفیٰ کے واسطے اس بے گناہ کا خون زمین پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ پھر اس مجسمے صبر و شکر نے یہ کہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رونق افروز علماء کرام ذوی الاحترام، السامعین کرام، پردہ نشین بہنوں، السلام